ٹوٹا ہوا دل ڈرامے کے نئے پرومو میں اب تک کا سب سے بڑا سنسنی خیز اور خوفناک دھماکہ ہو چکا ہے، جہاں کمال کا اصلی گھناؤنا چہرہ پوری طرح سب کے سامنے آ چکا ہے۔ پرومو کی شروعات میں ہی بغیر کسی لمبی بحث کے سیدھے مدعے کی بات دکھائی جاتی ہے کہ عدنان کو کمال کے ماضی اور اس کے کالی کرتوتوں کی ایسی سچائی معلوم ہوتی ہے جس سے اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور ہوش اڑ جاتے ہیں۔ عدنان بغیر کوئی وقت ضائع کیے انتہائی غصے کے عالم میں کمال پر جھپٹ پڑتا ہے اور اسے گریبان سے دبوچ لیتا ہے، لیکن کمال بدہوش ہو کر اپنی جان بچانے اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عدنان پر ہی پلٹ کر حملہ کرنے کی شدید کوشش کرتا ہے، جس سے دونوں کے بیچ ایک انتہائی خطرناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پرومو کا دوسرا سب سے بڑا اور سنسنی خیز ٹوئسٹ یہ ہے کہ سمین جب گھر کے حالات سے دل برداشت ہو کر آنکھوں میں آنسو لیے اکیلے نکلتی ہے تو شاذر اور کمال کی بہن ماریا شاطرانہ انداز میں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے تنہا پا کر ایک بار پھر سے گھیرنے اور اسے اپنے جال میں پھنسانے کی ناکام و کامران کوشش کرتے ہیں تاکہ عدنان کے دل میں سمین کے خلاف شک اور نفرت کے بیج کو ہمیشہ کے لیے پکا کیا جا سکے۔ پرومو میں کمال پوری طرح بوکھلایا ہوا، خوفزدہ اور بدحواس نظر آتا ہے کیونکہ اسے اب کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انشا، شائلا اور گھر کے دیگر افراد کے سامنے اپنا بچاؤ کیسے کرے۔ اس نے جو AI امیجز، جھوٹے دلاسوں، مصنوعی کہانیوں اور من گھڑت الزامات کا جال بنا تھا، اب وہ ایک ایک کر کے پوری طرح تار تار ہو رہا ہے اور اس کی تمام شاطرانہ چالاکیاں اور مکاریاں یکسر ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ اور سسپنس سے بھرپور ہوگا کہ جب عدنان پر کمال کی حقیقت پوری طرح کھلے گی، کیا وہ شائلا کو اس ظالم شخص کے رحم و کرم پر چھوڑے گا یا پھر کمال کو اس کے کیے کی سخت سزا دلوا کر ہمیشہ کے لیے جیل کی ہوا کھلائے گا۔ پرومو کے مناظر سے یہ بات بھی بالکل صاف اور واضح ظاہر ہوتی ہے کہ شاذر اور ماریا نے مل کر جو نئی سازش بنائی ہے وہ سمین کی زندگی میں ایک نیا اور تباہ کن طوفان لانے والی ہے، کیونکہ شاذر کسی بھی قیمت پر ہر صحیح اور غلط طریقہ اپنا کر شرافت کو چولا پہن کر سمین کو اپنے پاس واپس لانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے عدنان کی شادی شدہ زندگی کو ہی کیوں نہ تباہ و برباد کرنا پڑے اور دو ہنستے بستے دلوں کو جدا کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں ڈرامہ دیکھنے والے ناظرین کے ذہنوں میں سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدنان اپنے غصے، جذبات، غیرت اور ابھرتے ہوئے شک پر بھرپور قابو پا کر سمین کی پاک دامنی اور وفاداری پر یقین کرے گا یا پھر کمال اور شاذر کے بچھائے ہوئے اس گھناؤنے جال میں پھنس کر اپنی ہی سچی محبت کو اپنے ہاتھوں سے دور کر کے زہر کا پیالہ پی لے گا۔ اس پرومو میں دکھایا گیا ہر ایک سمین، ہر ایک فریم تک کا سب سے زیادہ تیز اور سنسنی خیز، جذباتی اور ہائی وولٹیج ایپیسوڈ ہونے والا ہے، جہاں سارے جھوٹے، فریب کار اور مکار چہرے ایک ایک کر کے بے نقاب ہو جائیں گے اور کہانی ایک بالکل نئے اور غیر متوقع اور سنسنی خیز راستے پر نکل جائے گی۔ اب ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ حالات اس خوفناک، دردناک اور الجھے ہوئے موڑ تک کیسے پہنچے اور ان تمام فسادوں، تباہیوں اور غلط فہمیوں کی بنیاد کیسے اور کس طرح سے رکھی گئی۔ تو پچھلی ایپیسوڈ کی کہانی میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور سچائی موجود ہے، جس کا جاننا آنے والی کہانی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم نے دیکھا کہ شائلا اپنے بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر زاروں قطار اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ اس کا مان اور دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اسے یہ تلخ، دردناک سچائی معلوم ہو چکی تھی کہ اس کے اپنے شوہر کمال نے اس کی محبت کے ساتھ کتنا بڑا اور سنگین دھوکہ کیا ہے۔
ہے۔ کمال ایک طرف انشا کو غیر شادی شدہ بتا کر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اپنی محبت کی جال میں پھنسا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ادران کی بیٹی کو اغوا کرانے کی گھناؤنی سازش کے پیچھے بھی اسی شخص کا ہاتھ تھا، اور وہ پہلے بھی ایک بے گناہ لڑکی کو دھوکہ دے کر اور بیچ کر اپنی جیبیں بھر چکا تھا۔ جب کمال کے یہ تمام کالے کرتوت اور بھیانک چہرہ سب کے سامنے آئے اور اس کی چوری پکڑی گئی تو اس نے بجائے شرمندہ ہونے، پچھتانے یا معافی مانگنے کے، پوری ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ صفائیاں دینا اور الٹے سیدھے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ کمال نے بغیر کسی خوف کے گھر میں گھس کر سب کے سامنے یہ سفید جھوٹ بولا کہ انشا جو تصاویر اور ثبوت دکھا رہی ہے وہ سب بالکل فیک ہیں اور جدید AI ٹیکنالوجی کی مدد سے اسے بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس نے الٹا انشا کی ذات پر ہی سنگین الزام ڈال دیا کہ وہ اس پر ہر آسانی کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے اور اسے معاشرے اور خاندان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کمال کی سب سے گھناؤنی، شاطرانہ اور زہریلی چال یہ تھی کہ اس نے اپنی جان بچانے اور خود کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے سمین کے پاک دامن کردار کو نشانہ بنایا اور ادران کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا کہ سمین ابھی بھی اپنے سابقہ منگیتر شاذر کے ساتھ چھپ چھپ کر رابطے میں ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ اس ایک جھوٹے اور گھناؤنے الزام نے ادران کے دماغ اور دل میں شک اور غیرت کی آگ لگا دی۔ دوسری طرف شاذر کی بات کریں تو وہ بھی جولی جیسی لڑکی کو دھوکہ دے کر اور اس کا استعمال کر کے صرف اس لیے واپس آیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی طرح سمین کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہی شاذر جو سمین کو اس کی شادی کے طے شدہ دن پر ہال میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور اس کی ہنسی بستی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا تھا۔ شاذر پوری رات باہر سڑکوں، فٹ پاتھ اور ہاسپٹل کے ٹھنڈے بینچ پر گزارنے کے بعد جب کمال کی بہن ماریا کے پاس پہنچا تو ماریا نے اسے دلاسا دیا اور بتایا کہ وہ دونوں مل کر ایک ایسی خطرناک فلم اور ڈرامہ چلائیں گے جس سے سمین اور ادران کے بیچ کبھی نہ ختم ہونے والی دوریاں اور نفاق پیدا ہو جائے گا اور شاذر کو اپنا راستہ صاف مل جائے گا۔ پچھلی ایپیسوڈ کے ایک اور اہم سین میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب گھر میں بحث اور ہنگامہ حد سے بڑھ گیا تو انشا نے اپنے والد سے شدید ضد کی اور ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے سمین کے سارے گناہ اور غلطیاں تو آنکھیں بند کر کے معاف کر دی لیکن اپنی سگی بیٹی کی بات پر بالکل یقین نہیں کر رہے، جس پر والد نے اسے سخت اور غصے والے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سمین نے کبھی بھی اپنے والدین کی عزت اور مان مٹی میں نہیں ملایا تھا، جبکہ انشا نے بنا بتائے اور گھر والوں کو اندھیرے میں رکھ کر دبئی جا کر اور غیروں پر اندھا بھروسہ کر کے بہت بڑا گناہ اور غلطی کی ہے جس کی وجہ سے پورا خاندان رسوا ہوا۔ اس تمام تماشے، ہنگامے، لڑائی جھگڑے اور گھر کے زہریلے ماحول کو دیکھتے ہوئے اور شائلہ کے ٹوٹے ہوئے صبر کو بے چین پا کر ادران نے انتہائی وزنی دل کے ساتھ سمین سے گزارش کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی جائے تاکہ گھر کے حالات تھوڑے پرسکون اور بہتر ہو سکے۔ سمین کو ادران کا یہ رویہ دیکھ کر یہ شدید احساس ہونے لگا کہ شاید ادران کو بھی اب اس کے کردار پر شک ہونے لگا ہے، اس لیے وہ انتہائی دکھ، رنجش، تکلیف اور خاموشی کے ساتھ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنا سامان پیک کرتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ یہ تمام پچھلی باتیں، کرداروں کی گھناؤنی چالیں، نفرتیں اور نئے پرومو کے دھماکے دار ٹوئسٹ مل کر آنے والی ایپیسوڈ کو انتہائی سنسنی خیز، تجسس سے بھرپور اور دلچسپ بناتے ہیں۔ آپ کی اس پورے معاملے اور ڈرامے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ہمارے چینل افیرا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔